एक्सटेंशन आपको किस चीज़ की दी थी? सहाफ़ियों को कुटमार करने के लिए। वही बात आ रही है कि बार बार शब खून हमारे ही मुल्क पे मार रही है, हमारी आर्मी मार रही है। इंडिया से कश्मीर लेके दिखाए ना। तरफ हामिद मीर साहब को रखा जाए और एक तरफ इमरान रियाज खान साहब को रखा जाए। इस मुल्क का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर कौन है? मलक रियाज, जो जजों को भी, जर्नलों को भी, अपने ब्यूरोक्रेट्स को भी अपने जेब में डाले फिरता है। मुबशर लुकमान उसका फ्रंट मैन है। अब वो कहते हैं कि ये फंडिंग हो रही है पीटीआई की तरफ से इमरान रियाज खान साहब को, जो वो बोलता है शख्स है वो जो करेगा फौज के खिलाफ बोलेगा उसको पैसे दे देंगे आप। मैंने कितने पैसे लिए हैं? मैं एक हक सच की बात करता हूँ कि फौज ने ही खाना खराब इस मुल्क का किया, तो ये इनके जर्नल्स का, इनके ब्रिगेडियर्स का मुनाफकतें छोड़ दें भाई। जब तक ये आपकी फौज में से लोग आके नहीं इस चीज़ को चैलेंज करेंगे, इमरान रियाज क्या, मैं क्या, आप क्या, कुछ भी नहीं बनने लगा। ये मेरा अब आपका काम नहीं रह गया। ये अब फौज बगैरती छोड़े। नहीं, मैं देखे ना, मैं अब ये जो कुछ बात कर रहा हूँ यही सच है ना। इस सच को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। समझते हैं कि जो इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, वर्दी भी और जुडिशरी भी है, क्योंकि वर्दी जो है खुद अकेली कुछ नहीं करेगी, जुडिशरी जो उसको बैक करेगी। क्या उस वक्त खलीफा वक्त ने ये कहा था कि इसको पकड़ो, इसको बुलबुल बना दो, इसकी पिट्ठी लाल कर दो, ये पहले इसको कोड़े मारो, फिर इसको अंदर करो और फिर मैं देखता हूँ ये मुझसे सवाल कैसे करता। आपने तो वो इस्लाम के ऊपर कौन चल रहा है? सुबह तलावत होती है आपकी जुडिशरी में, कोर्ट लगने से पहले चीफ जस्टिस की और दूसरे जस्टिस, बाद में मारा मारी होती है केसेस की। और इमरान साहब ने क्या ये बकवास ये शुरू की थी, स्टेट ऑफ मदीना। ओ भाई, तुम्हारे काजी करप्ट है तो स्टेट ऑफ मदीना किस तरह हमें लगाया है कि जिन्होंने ये काम खराब किया है वो अपने घर को सीधा करें और खुद करें। मेरा ये पैगाम आर्मी के लिए, अपने इन जर्नलों को नत डालें, इनके खिलाफ अब निकलें। ये नहीं रिटायर होके मैं बोल रहा हूँ, उसका कोई फायदा नहीं। जनरल फैज किधर है? 4 बंदे नहीं उसके साथ प्रोटेस्ट कर सकते उसके अपने कि क्या तुमने किया भाई बाजवा साहब? करवाए अपना कोर्ट मार्शल। ये अवाम का तो रोज कोर्ट मार्शल हो रहा है। तो ये फौज की बगैरती है और फौज ही ठीक इसको करे। तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया? उनकी अपनी पैंट गीली होगी जब उधर से क्लिंटन ने कहा गया उतारो फौज है। इधर से उन्होंने नवाज शरीफ को भेजा। ये कहना कि जी नवाज शरीफ खुद चला गया था, नहीं, भेजने वाला मुशर्रफ था। ट्रायल होना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, नवाज शरीफ का भी हो और उस बेगैरत का भी हो जो आज डेथ बेड पे पड़ा हुआ है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट आर्मी से होनी चाहिए और आर्मी के ही अब जर्नल्स को गैरत पकड़नी चाहिए। वो करें वहाँ से स्टार्ट, पकड़ें बाजवा को, दूसरे तीसरों को पकड़ें, स्टार्ट करें जुडिशरी से। वो लिस्ट सबकी बनी हुई है, जिसके खाते निकले हैं लटका दें। इमरान खान का खाता निकलता है, इमरान खान को भी लटका दें। हम किसी की कोई बात नहीं करते। इन कुत्ते बिल्लों को ना हम वोट देंगे, ना इन कुत्ते बिल्लों के लिए हम ये चाहेंगे कि वो लोन लें। तो फौज को चाहिए कोई जो इतना बजट खा जाती है कोई गैरत पकड़े। कश्मीर तो इन्होंने लेना नहीं, इन्होंने डॉलरों के लिए जंग करनी होती है। इन्होंने बार बार अपने मुल्क पे ही अटैक करना, भी अमेरिका से जो डॉलर लिए हैं ये रजीम चेंज कर दिया ना। तो लानत है ऐसे जर्नलों के ऊपर जो अभी भी सोए बैठे हुए हैं कि तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट ने, तुम्हारे अपने इंस्टीट्यूशन ने इस मुल्क के साथ हकीकत में गद्दारी की है। इंडिया से आपको खतरा नहीं, आपको अपनी फौज से खतरा है। कश्मीरियों को यही मैसेज दूंगा कि यार आप कोई रशिया के तरफ देखो या आप देखो चाइना की तरफ, वो आपका मसला हल करवाए। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया, पाकिस्तान तो बिक गया हुआ अमेरिका के हाथों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इशफाक। आपने देखा कल रात को सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान साहब की गिरफ्तारी हुई और वजह क्या बनी वो आप लोगों ने अपनी स्क्रीन्स पर देखी। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक भी सहाफ़त से। क्या समझते हैं कि गिरफ्तारी के पीछे कौन लोग थे, क्या वजूहात थी, क्यों गिरफ्तार किया गया और क्या आज़ादी सहाफ़त को इसी तरीके से दबाया जाएगा? इरफान भाई मुझे बताइएगा, आप भी सहाफ़ी हैं, सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप समझते हैं कि एक सहाफ़ी की आवाज़ को इस तरीके से ये दबाने की कोशिश करते रहें तो आवाज़ दब जाएगी? नहीं, आवाज़ तो खैर क्या दबेगी। आपका पूरा सिस्टम जो है ना वो हाईजैक हुआ है, बड़े अरसे से हाईजैक हुआ है। और इस सिस्टम की हाईजैकिंग के पीछे आपके बड़े घर हैं, 2 बड़े घर हैं। एक जुडिशरी है, एक आपकी आर्मी है, ठीक है ना। भुट्टो साहब ने कितनी कोशिश कर ली थी, आर्टिकल 6 रखवा के वो गए और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया उसके बावजूद। तो अब ये जो रजीम चेंज हुई है, ये तो सारा कुछ आप कहें कि अगर बाजवा साहब नहीं मानते, डिपार्टमेंट ने जिस इंस्टीट्यूशन ने इस मुल्क के साथ बगैरती की है, बाकी जर्नलों ने भंग पी हुई है, वो क्यों नहीं आगे आते? रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे हैं बोलने के लिए। आए अपना करवाए कोर्ट मार्शल। इमरान रियाज का तो हो रहा है कोर्ट मार्शल, अपना क्यों नहीं करवाते? इस मुल्क के साथ गद्दारी तो ये लोग कर रहे हैं। हमें जो डाकू, जो गद्दार इस मुल्क के थे, उनको ला के बिठा दिया। ये आपने रजीम चेंज किया है। और जितने जर्नल्स हैं, मेजर जर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर है, किसी एक ने कोई प्रोटेस्ट किया? तुम्हारे अपने डिपार्टमेंट ने बार बार, तुम्हारे अपने इंस्टीट्यूशन ने बार बार, कश्मीर तो क्या लेना था, इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया। ये जो बिलावल जो है, जिसके
بارے میں رانا ثناء اللہ خود کہتا ہے کہ نہ یہ ہی ہے نہ شی ہے. تو بلاول کو اتنی غیرت نہیں آتی کہ تیری والدہ کی برہنہ تصاویر جو ہیلی کاپٹر سے گرائی تھی وہ کس نے گرائی تھی؟ تو جا کے اس کو انگلینڈ میں مل رہا ہے. شرم پلے ہے ہی کچھ نہیں. کرپٹ جب بندہ ہو جائے نا تو پھر غیرت مر جاتی ہوتی ہے. جب آپ ڈالرز کے پیچھے جائیں گے تو وہی بات آ رہی ہے کہ بار بار شب خون ہمارے ہی ملک پہ مار رہی ہے, ہماری آرمی مار رہی ہے. انڈیا سے کشمیر لے کے دکھائے نا, ایکسٹینشن آپ کو کس چیز کی دی تھی؟ اسرائیل تسلیم کرنے کی, صحافیوں کو کٹ مار کرنے کے لیے دی تھی, صحافیوں کو کٹ مار کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آخرت پہ ایمان پھر نہیں ہے نا. آپ اس قسم کے مسلمان ہیں کہ جناب ہماری تو اکاؤنٹیبلٹی ہونی نہیں, نہ یہاں پہ کہیں ہونی ہے نہ وہاں پہ ہماری ہونی. بات وہی آ جاتی ہے کہ ہماری جو فوج ہے اس نے اس ملک کا خانہ خراب کیا ہے. جو جرنیل ہیں, میں سب کو نہیں کہتا, جو جرنیل ہیں زیادہ تر, جن میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جتنے بھی آئے ہیں, انہوں نے خانہ خراب اس ملک کا کیا. ایوب خان تھا, اس نے جو فاطمہ جناح کے ساتھ کیا, مدر آف دی نیشن کہنے کے بعد ان کو کہتا تھا انڈین ایجنٹ ہے, اور بھٹو کہتا تھا یہ بڈھی سٹیا آ گئی ہے. یہ ہسٹری کے اندر لکھی ہوئی ہیں یہ چیزیں. تو محسن کش قوم ہے, کیا قائد اعظم کہہ کے گئے تھے کہ آپ نے ماشاء اللہ لگانا. تو یہ بار بار ماشاء اللہ, وہی بات آئی تھی بھائی, کانسٹیٹیوشن رہا کوئی نہیں ہے, غیرت ان کے پلے رہی کوئی نہیں ہے. یہ رجیم چینج کیا, کوئی عمران سے بہتر لے کے آتے جو ملک کا خیر خواہ ہوتا نا. تم کتے بلے وہی ڈاکو چور لے کے آ گئے ہو. یہ تمہاری وہ ہے غیرت کا معیار, تمہارا اس ملک کے ساتھ وفاداری کا معیار. تو اس وجہ سے یہ جو خانہ خراب کیا ہے یہ ہماری آرمی نے کیا ہے. تو آرمی کے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس جرنل کے خلاف کریں. ایک طرف حامد میر صاحب کو رکھا جائے اور ایک طرف عمران ریاض خان صاحب کو رکھا جائے, کیا دیکھتے ہیں دونوں میں فرق؟ میں مبشر لقمان کو دیکھتا ہوں کہ وہ بندہ جو ہے ایک دم ایسے جو ٹلٹ ہوا ہے, اس نے تو پتہ نہیں کتنے خربوں کھا لی ہیں, پھر ملک ریاض سے کھا لی ہیں, کہ وہ کانا ایسا ہو گیا ہے کہ وہ اب ان کی بات کرتا ہے. بھئی ایک غلط بندہ شروع سے غلط تھا تو وہ تھا ہی غلط. اب آپ اس کو کیا, عمران کے بغض میں آپ کو پیسے اتنے لگ گئے ہیں تو اب آپ ان کی باتیں کرتے ہیں, آپ تو بات ہی نہیں سنتے. اور یہ رجیم چینج ہونے سے پہلے اس نے کہہ دیا ہوتا یہ تو آپ جائیں گے گھر, یہ تو آپ جائیں گے گھر. اس کو کہاں سے پتہ لگ گیا؟ آپ تو رہ ہی نہیں سکتے. مطلب یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کے ایجنٹس ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اس ملک کا سب سے بڑا منی لانڈرر کون ہے؟ ملک ریاض, جو ججوں کو بھی جرنیلوں کو بھی اپنے بیوروکریٹس کو بھی اپنے جیب میں ڈالے پھرتا ہے. مبشر لقمان اس کا فرنٹ مین ہے. تو یہ بغیرتیاں ہر جگہ پہ ہیں. اس پورے سسٹم کی اوور ہالنگ ہونی ہے. طرف یہ سارے الزامات لگاتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کے, جس کو اپنا چینل چھوڑ دیا, جس کو چینل سے فائر کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ حق کی بات کی ہے اس نے. آج وہ اپنے یوٹیوب پر کام کر کے وہاں پر آواز بلند کرتا ہے, لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں, اس کی ریٹنگز آتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے عمران ریاض خان صاحب کو, جو وہ بولتا ہے. نہیں, کوئی شخص بھی ایسا پنگا کرتا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں نا, دریا میں رہنا اور مگرمچھ سے بیل. کون شخص ہے وہ جو کرے گا فوج کے خلاف, بولے گا اس کو پیسے دے دیں گے آپ؟ میں نے کتنے پیسے لیے ہیں؟ میں ایک حق سچ کی بات کرتا ہوں کہ فوج نے ہی خانہ خراب اس ملک کا کیا. تو یہ ان کے جرنلز کا, ان کے بریگیڈیئرز کا اور ان کے میجر جرنلز کا اب کام ہے, کریں اس کے خلاف, چاہے بغاوت کریں یا کچھ بھی کریں. ملک کا تو خانہ خراب کر دیا آپ کے باجوہ نے, اور جو دوسرا ESI کا بنایا ہے. حمید صاحب بھی عمران خان کے ساتھ ساتھ میں وہ بھی ہے, اس کی بھی پینٹ گلی ہوتی ہے سائڈ پہ جا کے, وہ کمانڈر بن گیا ہوا ہے. تو تم لوگوں نے یہی کام پکڑا ہوا ہے, NRO بھی تم لوگوں نے دینا ہے, ڈاکوؤں کا قزاق سینے سے لگایا ہوا ہے. سر آج جو کہتے تھے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, آج ان کو سینے سے لگا کے بیٹھے. تو پھر غلط کون ہے؟ علی وزیر غلط ہے, محسن تاوڑ غلط ہے, یہ خود غلط ہے. بات وہی ہے کہ 50 ارب کدھر گیا ہے. 50 ارب کے بعد اگلی بھی قسط آئی ہوگی 50 ارب کی. کون اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا؟ یہ پتہ ہے کہ کس نے کھایا ہے, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اب ان سب نے وہ بغیرتی پکڑی ہوئی ہے. جرنلز نہیں ہے, یہ پراپرٹی ڈیلرز ہیں جن کو کہنا چاہیے آپ امریکہ تو دیکھیں نا, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم تو اپنی ماں کو بھی بیچو, ہم پیسے تمہیں دیں گے. تو یہ ماں کو ہی بیچا نا. باجوہ صاحب نے کیا کیا ہے؟ اب عمران خان نہیں ڈائریکٹ بول رہا, اس کو بھی ہوگا بھائی, ظاہر ہے وہ اس کی لائف بھی اسٹیک پہ. امریکہ جس کو نو کرتا اس کو چھوڑتا تو ہے نہیں, عمران کو پتہ ہے اس چیز کا. لیکن ظاہر ہے وہ آنسٹ بندہ ہے. اس کی کوئی پراپرٹی بائر ہو بتا دیں, اس کا کوئی کیش بائر پڑا ہو بتا دیں. اس نے تو اپنی یہاں پہ بھی جو پراپرٹیز وہ کہہ دیا شوکت خانوں کو میرے مرنے کے بعد. تو یہ جو بدذات لوگ ہیں جن کو ہمارے پہ نازل انہوں نے کی, ان سب کی پراپرٹیز بائر ہیں فیٹ اپ میں لے کے جانے والی. تو یہ کیا ان جرنیلوں کو نہیں پتہ, اس آرمی کو نہیں, بھنگ پی ہوئی ہے. یہ کبھی بھی نہیں بھر سکتا. یہ تو دیکھیں نا, یہ جب 1 کروڑ کسی کے پاس آئے وہ 10 کروڑ کے پیچھے پڑ گیا, ارب آیا تو اس کے خرب بنے. تو یہ نواز شریف کہاں پہ رکا ہے؟
یہ اب کہتا ہے میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا, یہ جو آیا ہوا ہے وہ تیرے کپڑے, تو اپنی وہ پراپرٹیز بیچ. اربوں خربوں کا تمہارے اوپر یہ کیسز ہے. تو تم نے تو نیب کا بھی منہ اب کیا کہنا چاہیے ختم کر دیا سارا کچھ ہی سلسلہ. اب تمہیں اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی؟ میں تو دیکھیں, میں آپ کو وہی چیز, اور میرے یہ بات لکھ لیں, اس کو فوج نے ہی گندا کیا اور فوج اس کو ٹھیک کرے گی. یہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, ہم آواز ہی بلند کریں گے. عوام ڈرتی تھی, لیکن آج عام بندہ بھی ڈائریکٹ بات کر رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے والی آرمی ہے. آج عوام کے اندر بھی وہ ڈر خوف ختم ہو گیا. عوام نے, آپ سمجھتے ہیں کہ بغاوت کا اعلان کر دیا؟ عوام حقیقت کی بات کر رہی ہے نا, جو سچ ہو رہا ہے. ایک بندے کی گھر میں روٹی نہیں پوری ہو رہی. کل عمران کتنے پہ پیٹرول چھوڑ کے گیا؟ 140 پہ, 30 پہ, ہاں, تو آج 250 پہ پہنچ گیا ہوا ہے. تو یہ کس کے لیے آپ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو تو پیٹرول فری ہے, ان کے لیے تو ساری مراد فری ہے نا. آپ کے یہ کرپٹ لوگ ہیں یا آرمی ہے یا ججز ہیں, یہ ان کے تو پروٹوکول پہ چل رہا ہے, اور یہ عوام کو الو بنایا ہوا ہے. آپ کے لیے الیکشن کروا دیں گے, وہ بھی رگڈ ہوگا. الیکشن نہیں چاہیے بھائی, اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. اور یہ فوج جو ہے اب اس کو آگے آئیں, اپنے جرنلز آئیں, بریگیڈیئرز آئیں, یہ لعنت ختم کریں اس ملک کے اندر سے. جس نے بھی کیا ہے اس کو عبرت کا نشان بنائے, چاہے باجوہ جو کچھ بھی. یہ عوام کے اوپر یہ جو ہے نا, اب عوام بولتی رہے, وہ کرتے رہے. تم نے بھنگ پی ہوئے, تم کس بات کے یہ اسلامک کنٹری کی فوج ہو؟ میزائل جاتا ہے جی 500 کلومیٹر, وہ تو 10 کلومیٹر پہ تو انڈیا ہے, تم نے کشمیر لیا ہے. سارے مسائل صحافیوں پہ اب داغے جا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آواز بلند کرنا اور پھر اس کو نام دے دینا کہ یہ محب وطنی ہے, غدار ہیں, غداری کے مقدمے درج کیے جاتے ہیں, تو یہ جن کے اوپر درج کرنے چاہیے ان کے اوپر کب درج ہوں گے؟ نہیں, ان کو صرف پابند سلاسل کیا جاتا ہے, ان کے کچھ اور ذرا ان پہ دباؤ ڈالے جاتے ہیں, ان کو سیدھا کیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ آسمہ جہانگیر کا آپ کو نام کا پتہ ہے, وہ کہتے تھے کہ پولیٹیشنز کی کرپشن ایک طرف, ایک جرنیل کو اٹھائیں وہ سب پولیٹیشنز پہ بھاری ہے. کہ پاپا جونز کیا ہے, عمران کو کہا جی اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. ایک عمران سیاستدانوں کی نہیں کر پا رہا, تو آپ بیل مجھے مال تو اس کی کر سکتا تھا, وہ مجھے بتائیں. تو یہ تو چکر وہی ہوا ہے کہ بھائی عمران کہیں ہماری طرف بھی نہ آ جائے, تم بھی نکل آؤ باہر, تمہیں ہم بچاتے ہیں. نواز شریف کو باہر بھیجنا کس نے کیا؟ یہ آپ کی آرمی نے کیا, اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو نہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہو, نہ ججز کی ہو, نہ تمہاری. ہم بس مل کے کھاتے ہیں. ابھی IMF سے ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں اس لون کا, یہ پھر آپ کا کھایا پیا جائے گا. تو یہ آرمی کے لیے, میرا تو میسیج آرمی کے لیے ہے. پھر سب عام رہی ہے, یہ ملک نہیں بچنے لگا اس طریقے سے. آرمی کے لیے میرا میسیج ہے. عمران جو کر رہا تھا ٹھیک کر رہا تھا. چائنا کے ساتھ تعلقات ہمارے سی پیک ہوا, اس کے بعد وہ رشیا کے ساتھ. ہمیں تو چاہیے ہمارے پڑوس میں, اگر ان سے فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے, رشیا تو ہم کیوں نہ اٹھائیں. تو یہ پابندی دیکھیں, وہ بکس لکھی گئی ہے کہ پاکستان کو اٹھنے نہ دو. امریکہ نے یہ, وہ یونائٹڈ انڈیا کا حامی تھا, پاکستان کے پارٹیشن کا تو حامی تھا ہی نہیں. اور آپ کو تو انہوں نے انویٹیشن ہی بھی نہیں دیا پاکستان بننے کے بعد. وہ تو جب رشیا سے آئے تو پھر انہیں خیال ہوا, تو انہوں نے, اور لیاقت علی خان صاحب جناب جائے رشیا جانے کے, وہ ادھر چلے گئے. اس وقت سے آپ کا سارا سلسلہ. اور پھر جو آپ کی فوج کی یاشی ہیں وہ تو امریکہ سے ہوتی ہیں. یہ رشیا نے تو نہیں کروانی, یہ چائنا تو نہیں کروانی. سی پیک کے ساتھ کیا معاملات ہوئے, ان کے جو انجینئرز مارے گئے, تو کیا چائنا نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا کون سا بریگیڈیئر بھی کیا, بتاؤ کس نے یہ پلانٹ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب پوری سیکیورٹی آپ کے پاس ہے؟ تو آپ نے تو وہی کام کیا ہے. سی پیک کی بھی ایسی تیسی آپ نے کر چھوڑی, ادھر بم ادھر بم. عمران خان کے ہوتے تو کچھ بھی ایسی کوئی چیز نہیں تھی. وہ ظاہر ہے چاہ رہا تھا. عمران نے یہ نہیں کیا کہ امریکہ کو بالکل ہی میں, لیکن اس نے کہا جی یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے مفادات پہلے دیکھنے ہیں, اڈے آپ کو دے دیں, عوام ہماری تباہ ہوگی. ہمارے اپنے ملک میں وہ قتل و غارت جیسے پہلے بم بلاسٹ ہوتے تھے. تو بات وہی آ گئی, انہوں نے ہر جگہ پہ نا, اب آپ کے جو وکلا برادری ہے وہ نکلی تھی اس چیف جسٹس کانے کے لیے, جو بعد میں انتہائی کرپٹ ہوا, ثابت بھی ہوا. آج کیوں نہیں بولتے؟ ہر جگہ پہ انہوں نے پیسہ ڈالا ہوا ہے. ان کے اندر بھی جو بارز ہیں ان کو پیسے دیے ہوئے ہیں, وہ بھی آپس میں تقسیم ہوئے ہوئے. تو اس ملک کو کس نے بچانا ہے؟ جب چوکی دار ہی ملک کے خلاف ہو جائے گا, تو ملک کا گھر کے خلاف ہو جائے گا, تو کیا ہوگا؟ جب آپ کی آرمی ایک طرف کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, دوسرے آپ دخل اندازی کرتے ہیں.